بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 41ویں حدیث۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے دائیں کندھے پر ضرب لگا کر، یعنی ایک مار مار کر، سفید نورانی اولاد کو نکالا، گویا کہ وہ چوٹیوں کی طرح تھیں، اور ان کے بائیں کندھے پر ضرب لگا کر سیاہ یعنی کالے رنگ کی اولاد کو نکالا، گویا وہ کوئلہ تھی۔ تو دائیں جانب والوں کے بارے میں کہا یہ جنت والے ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، اور بائیں جانب والوں کے بارے میں کہا یہ دوزخ والے ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 42ویں حدیث۔ ابو نضرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام ابو عبداللہ تھا۔ ان کے احباب ان کے ہاں ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو وہ رونے لگے۔ ان کے رفقا نے ان سے کہا آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں فرمایا کہ تم مونچھوں کے بال کٹواتے رہنا یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو، یعنی مرتے دم تک اپنے مونچھوں کو کاٹتے رہنا؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا البتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل نے اپنے دائیں ہاتھ میں کچھ انسانوں کو پکڑا اور باقی ماندہ کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور فرمایا یہ جنت کے لیے ہیں اور یہ دوزخ کے لیے ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اب میں نہیں جانتا ہے لوگوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ان دونوں مٹھیوں میں سے کس مٹھی میں ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا۔ وضاحت: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مونچھوں کا کٹوانا سنت مؤکدہ بلکہ فطرت قدیمہ سے ہے، اور اس پر مداومت یعنی ہمیشگی کرنا جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اس کے چھوڑنے سے ہمیشگی اختیار کرنا خیر کثیر سے محرومی ہے۔ خیال رہے کہ کسی بھی سنت کو معمولی جان کر اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے خوف سے ہرگز بے پرواہ نہیں رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ عذاب میں گرفتار نہ کر دے۔ واللہ اعلم۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 43ویں حدیث۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نعمان یعنی وادی عرفہ میں آدم علیہ السلام کی حیثیت سے تمام انسانوں کو جن کو پیدا کرنا تھا نکالا اور ان کو اپنے سامنے چونٹیوں کے مانند پھیلا دیا، پھر ان سے آمنے سامنے وعدہ لیا اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا اور کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، یہ وعدہ ہم نے اس لیے لیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا اور ہم نے ان کے پیچھے چل کر ان کی پیروی کی۔ کیا آپ اے اللہ ہمیں باطل پرست لوگوں کے افعال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کرتے ہیں؟ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 44ویں حدیث۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کے فرمان اور جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا کی تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنے کے بعد جمع کیا اور ان کو مذکر و مؤنث بنایا یعنی مرد و عورت، ان کو مختلف اقسام میں کیا، پھر انہیں شکل عطا کی اور انہیں بلوایا، انہوں نے اللہ کی مشیت کے مطابق بات کی، بعد از ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں ان کی ذوات پر گواہ بنایا یعنی ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے گواہی دی۔ پھر اللہ نے فرمایا میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، نیز تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو اس کا علم نہ تھا۔ یقین کرو کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور نہ میرے علاوہ کوئی پروردگار ہے، میرے ساتھ تمہیں کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا، یقیناً میں تمہاری جانب اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیا ہوا عہد و پیما یاد دلاتے رہیں گے،
اور تم پر اپنی کتابوں کو نازل کروں گا؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار اور معبود برحق ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی پروردگار نہیں ہے اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان باتوں کا اقرار کیا اور آدم علیہ السلام اونچا کر کے سب کو دکھائے گئے۔ آدم علیہ السلام ان کی جانب دیکھ رہے تھے، یعنی اپنی اولاد کی جانب۔ انہوں نے دیکھا ان میں مالدار اور فقیر ہیں، نیز خوبصورت اور بدصورت ہیں۔ آدم علیہ السلام نے استفسار کیا، اے میرے پروردگار، آپ نے اپنے بندوں کو مساوی یعنی برابر کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے جواب دیا، میں نے چاہا کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے۔ نیز آدم علیہ السلام نے ان انبیاء علیہم السلام کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلیں ہیں، ان کی روشنی نمایاں ہے، ان سے خصوصی عہد و میثاق لیا گیا جس کا تعلق رسالت و نبوت کے ساتھ تھا۔ اس کی وضاحت اللہ کے اس ارشاد میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب ہم نے انبیاء علیہم السلام سے عہد و پیما لیا سے لے کر اللہ کے قول عیسیٰ ابن مریم تک پڑھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی ان ارواح میں تھے کہ ان کی روح کو مریم علیہ السلام کی جانب بھیجا، پس بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح مریم علیہ السلام کے منہ سے رحم میں داخل کی گئی۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔